مدد یا علی مدد. خدا حافظ. السلام علیکم. بات کریں بھائی. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. اماد الاسلام عرض کر رہا ہوں. جی عماد صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے. آپ سنائیں. مولا کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اہل بیت علیہ السلام کا فضل و احسان. ماشاء اللہ. اچھا میں اپنا انٹروڈکشن پہلے کرا دوں اگر آپ اجازت فرمائیں کہ جی بالکل بالکل، اماد استفادہ کرتے ہیں الاسلام فضل. جیلم. جی جیلم سے میرا تعلق ہے. اماد الاسلام نام ہے. جی جی اور یہ پاکستان میں جو ارتشی عالم ہیں یہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب حافظ اللہ تعالی، اسی طرح علامہ جواد نقوی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، میری سب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اتحاد امت کی نسبت سے. جی جی اور اتحاد امت کی نسبت سے ملاقاتیں جاری و ساری ہیں. یہاں ہمارے جیلوں میں ہمارے محترم شیخ انجینئر محمد علی صاحب حافظ اللہ تعالی اور مولانا طارق جمیل صاحب، تو ان کی ملاقات کی اللہ کے فضل سے بنیاد بنا تھا. بعد میں حیدر بھائی نے ان کی ملاقات کرائی فیصل آباد میں. تو میں نے آپ کو اس لیے فون کیا کہ کچھ سیکھ لوں اور گزارش ایک کر لوں کہ میں ایک مسجد میں خطیب ہوں. جی جناب. اور یہ تھا کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، مگر جیسے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ امین شہیدی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، آپس میں محبت سے رہا جائے. صحیح بات. یہی ہمیں اسلام درس دیتا ہے اور یہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں. میرا یہ آپ کے لیے اسپیشل پیغام تھا. اگر اتحاد امت پر کام کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ گزارش ہے آپ سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات آپ کی صحیح ہے کہ بات اس طرح کیا جائے کہ اس میں کسی کو دکھ نہ ہو، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ایسی کریں کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور ہم یہاں پہ آتے بھی ہیں تو اس لیے سے نہیں آتے کہ مسلمانوں میں تفرقہ کریں اور ان کو ایک دوسرے سے ان میں نفرتیں پیدا کریں. اور پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ ایک خطیب ہو کر، عالم ہو کر آپ نے بڑا احسان کیا. آپ نے فون کیا، میں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ سے گفتگو کریں. خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور جہاں بھی ہیں زندگی میں کامیاب رہیں، عافیت سے رہیں. بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بات اس طرح کیا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ خود پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جس حملوں کا شکار اور جس حملوں کا ہدف شیعہ ہیں، اور جس زبان سے شیعوں کو آپ کے علماء خطاب کر رہے ہیں کہ پاکستان کی دیوار پہ ایک زمانہ یہی تھا. اب پتہ نہیں، مجھے شاید حکومت نے مٹھا دیا ہو، سالوں تک یہی لکھا ہوا تھا کہ کافر کافر، شیعہ کافر، اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں تھا. اور ہر جگہ پہ دیکھیں یزید کانفرنس اور یزید معاویہ فلان کانفرنس، اور اس میں سب شروع سے آخر تک شیعوں کے تکفیر، اور اس پہ اسپیکرز لگے ہوئے ہیں تو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. تو اتنا مواد لٹریچر پھیلایا گیا ہے شیعوں کے متعلق، شیعوں کی تکفیر میں، شیعوں کے مشرک ہونے میں. تو جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تکفیر کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے فرقے کے ہیں نا، وہ ہمارے سے تو نہیں. ہماری جانب سے تو بس ہمارے علماء، تو میں تو علماء کو ہمیشہ ڈانٹتا ہوں کہ علماء، ان کو، ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اپنے مذہب کی دفاع نہیں کی، اور جس طرح دفاع کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. یہ سیاست میں پڑ گئے، یہ اتحاد البین المسلمین کے چکر میں انہوں نے اپنے مذہب کا دفاع چھوڑ دیا. لیکن جہاں تک میری زبان کا تعلق ہے تو دیکھیں، میری کوشش یہی ہے کہ میں کسی کی دل آزاری نہ کروں، لیکن سب سے اولی اور سب سے آخری میرا وعدہ جو ہے، تعہد جو ہے، فریضہ جو ہے، وہ یہی ہے کہ میں حقیقت کو بیان کروں. بعض حقائق سخت ہیں، بعض حقائق ان سے لوگوں کی دل آزاری ہوگی، اس میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے. بعض حقائق ایسے ہیں کہ ان کی صراحت سے بیان کرنا اگر نہ کریں تو یہ مطلب بیان نہیں ہوتا. وہ اس کا حق ہی یہی ہے کہ اس کو صراحت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، واضح الفاظ میں بیان کیا جائے. اس میں اگر ہم آگے پیچھے کچھ ایسے الفاظ اس کو کتمان کر دیں تو پھر وہ لوگ نہیں سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا کہیں گے. تو علمی مباحث میں یہی ہوتا ہے
علمی مباحث میں بات واضح بیان کرنی پڑتی ہے، اس سے بعض لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن اس سے ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، اس سے ارادہ ہمارا یہی ہے کہ ہم حق واضح کریں۔ اور جہاں تک اتحاد امت کی بات ہے، اماد الاسلام صاحب خدا آپ کو عزت دے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین۔ فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو افتراق امت میں یہ تو حاصل ہے، یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ امت مختلف راستوں میں، مختلف مذاہب میں، مختلف فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور اس کی خبر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم اس فرقے کی اتباع کریں، اس راستے کی اتباع کریں جو واحد فرقہ ہے، جو جنتی ہے، وہ واحد فرقہ جو جنتی ہے۔ تو ہماری یقین ہے، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہمارا ادعا بھی یہی ہے، دعوت بھی یہی ہے کہ وہ راستہ اتباع قرآن و اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، یعنی اصول میں، فروع میں شیعہ اثنا عشریہ کے اتباع ہے۔ وہ وہی واحد فرقہ ہے جو ہر لحاظ سے اپنے مذہب کا دفاع اور اپنی حقانیت کے لیے ان کے پاس دلیل ہے۔ تو اس لیے اتحاد کا جو واحد طریقہ ہے، وحدت کا جو واحد طریقہ، ایک تو سوری طریقہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کم وحدت کر رہے ہیں اور آپس کی تکفیر کرتے رہیں، ایک حقیقی اتحاد ہے جس اتحاد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے طلب کیا ہے۔ وہ اتحاد یہی ہے، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، کہ وہ اگر ان کی اتباع کریں تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ امت کو اصلی اتحاد کی طرف، وہ کون سی اتحاد ہے؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف بلانے کی، اور وہ بھی علم کے لحاظ زبان سے، نہ کہ گالی کے زبان سے، علم اور حجت اور کتب اور مسانید اور اسانید کے روح سے۔ بہرحال میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کالر ہیں، آپ حکم کریں، جو کہنا چاہیں میں ہم سنتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ اس میں یہ تھا حسن بھائی کہ میری ملاقاتیں، میں نے عرض کیا تھا کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ایک بڑے آ کر پاکستان میں شیعہ عالم ہیں، جی اور جواد نقوی صاحب، مگر ان سے میں نے ملاقاتیں کی اتحاد امت کی نسبت سے۔ میرا اپنے ہی علماء نے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اپنے ہی علماء نے مجھے کافر بنا دیا۔ میں ایک دکھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور ادھر جیلم سٹی میں ہمارے ادھر امام بارگاہیں ہیں اہل تشیعوں، وہ مجھے بلاتے ہیں شیعہ بھائی کہ اماد بھائی آگے آپ اتحاد امت پر بیان کریں، اور میں اللہ کی قسم آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں قرآن بیان کرتا ہوں، توحید بیان کرتا ہوں، رسالت بیان کرتا ہوں، امامت بیان کرتا ہوں، اور جو بنو امیہ والوں نے ظلم کیے میرے آپ کے مولا حسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، انہوں نے، میں بنو امیہ والوں کو کنڈیم بھی کرتا ہوں، مگر ایک حد تک کنڈیم بھی کرتا ہوں، مگر میں اہل سنت میں سے ہوں۔ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے، یعنی کہ حسن بھائی، یہ ہر بندے کا اپنا ایک سٹانس ہے، اپنا ایک موقف ہے، اور وہ اس پر یعنی کہ رکھ سکتا ہے، مگر میں نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ اس بات کے گواہ سب سے بڑے ہمارے جو یعنی کہ یہاں فیمس ہیں جیلوں میں اور پاکستان میں لوگ، بلکہ پوری دنیا میں، علی انجینئر صاحب، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اماد الاسلام نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ ایون کہ آپ کے اور مشترکہ علی بھائی کے فرینڈ ہیں علی الحسن نقوی صاحب، تو ان سے بھی میری ملاقاتیں ہیں، اور اس دن آپ کے پاس عرفان بھائی آئے ہوئے تھے، حافظ عرفان، شاہد بلال چینل پہ میرا بھی وہاں انٹرویو ہوا تھا۔ تو میں نے یقین مانے، میرا 15 سال سے تبلیغ سے تقریباً ایک واسطہ ہے تبلیغی جماعت سے، مگر وہ میں نے شعر اس لیے پڑھا کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اپنوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا اور مجھے کافر بنا دیا کہ بھئی آپ شیعوں، میں کہتا ہوں میرے بھائی جو آپس میں ہماری چیز کامن ہے ہم اس پر آ جائیں، یہی
جو ہے اسلام بھی کہتا ہے، اور یہی آج کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ امین شہیدی صاحب سے میرا رابطہ ہوا یہ عید الاضحیٰ سے پہلے، تو آغا امین شہیدی صاحب سے میں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے، کہتے ہیں آپ بالکل عماد بھائی آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اسلام آباد میں، اور ہم تو چاہتے ہیں، یہ تو بہت برکت والا کام ہے اتحاد امت، اور یعنی کہ انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا، تو یہ کہ سختی کو دور کیا جائے، شدت کو دور کیا جائے، نرمی کو عام کیا جائے۔ میں تو سب سے ہی جتنے بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں اور شیعہ سنی کے سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ امت بن کر ہم چلیں، اختلاف رکھیں اپنے، مگر جھگڑا نہ ہو، یعنی کہ انتشار نہ ہو۔ یہ میرا پیغام ہے سب بھائیوں کے لیے، اپنے لیے پہلے ہے اور آپ سب بھائیوں کے لیے جو ماشاءاللہ تعالی دین کی جو خدمت کر رہے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوڑن کے ساتھ، جو ہمارا تو سب کچھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ہیں، کہ جب بھی ہم درود شریف پڑھ، ہماری تو نماز ہی نہیں ہے جب تک ہم محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم ان پر درود و سلام نہ بھیجیں۔ میں تو امام بارگاہ میں جاتا ہوں، حسن بھائی معذرت آپ کی، میں یعنی کہ ٹائم لے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ نہیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وہ امام بارگاہ میں میں اللہ کے فضل سے بیان کے لیے جاتا ہوں، تو میں بات ہی ایسے شروع کرتا ہوں کہ ان پاکوں کے طفیل میں آیا ہوں، یعنی کہ یہ پاک لوگ ہیں، امام حسن حسین علیہ السلام جی، ان کے طفیل میں آپ کے پاس آیا ہوں بیان کرنے کے لیے۔ مجھے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ تو کبوتر کی مانند ہو، ماشاءاللہ آپ نے امن کی بات کی ہے، آپ نے جوڑنے کی بات کی ہے، آپ نے تو پیار کی بات کی ہے۔ ابھی وہ لاسٹ ٹائم یہ اس کی گجرات سے سٹی ہے پاکستان میں، وہاں وہ مجلس میں تشریف لائے تھے، میرا ان سے رابطہ ہوا۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ ہم امت بن کر چلیں، محبت پیار کو بانٹیں، یہی ہمارے آپ کے بھی ظاہر، آپ نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا ہے، سنا ہے، تو ان نے ساری زندگی وہ کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے ساری زندگی اسی کو میں نے بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم دائم رکھے۔ ہم تو امام مہدی علیہ السلام جو کہ ہمارے رہبر، ہمارے اصل، ہمارے امام جب تشریف لائیں گے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، تو ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، تاکہ ہمیں یعنی کہ ہمارے اہل بیت میں سے ہاں جی جن کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، تو ان کی اتباع کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے اور ہم جنت میں جائیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، یا اللہ ہم تجھے اسی راضی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے، ہم تجھے اسی راضی کر رہے ہیں ہمیں تو چاہیے۔ اور اخیر میں ایک حسن بھائی بات کا کیا سے جا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے نا چھوٹے سا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ جی حکم۔ جی وہ یہ کہ میں نے امام بارگاہ میں نے بیان کیا، تو میں نے وہ شجرہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں بیان کرتا ہوں کہ کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن ایزی بن زیشان بن ایسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سروج بن رعو
بن فاحش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن ماتوشالخ بن ادریس بن یرد بن محلل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پاک بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی اتباع اور خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، ان کی مبارک روش سبیل پر چلنے والا بنائے، امت کو جوڑنے والا بنائے. بہت شکریہ. خدا آپ کو عزت ہے، بہت مہربانی آپ کا. خدا آپ کو عزت ہے، بہت مہربانی آپ کو، بہت خوشی ہوئی. اور مزید کچھ بات کرنی ہے تو ہم سنتے ہیں. خدا آپ کو عزت ہے. میں بس یہی گزارش، ہاں جی، میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ لائیو سٹریمنگ کریں تو مجھے موقع دیں اپنے لائیو سٹریمنگ پہ بات کرنے کا، تاکہ ہم اتحاد امت کی بات کریں آپ سے انشاءاللہ. میری تو یہ آپ سے درخواست ہے. حتماً انشاءاللہ تبارک و تعالی. خدا آپ کو عزت ہے، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی. جب بھی آپ آ جائیں تو ہمارے سر آنکھوں پر، بہت مہربانی. ہم جب بھی آپ کال کریں عماد الاسلام صاحب، سر آنکھوں پر آپ کال کریں، اور یہاں پہ ہم آپ سے سیکھیں گے اور آپ سے استفادہ کریں گے. اور ہمیں اتحاد الامت جو ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ اتحاد الامت ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس حقیقت کا نام ہے. حقیقت میں یہی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ایک لفظ تو ہے، بولا بہت جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت نہ کریں، یہی ہمارے مقصود ہے، ہم یہی چاہتے ہیں. اور اس سے زیادہ آگے جا کر مجھے نہیں لگتا کہ امت اتحاد کر کے کیا کرے گی. لیکن یہ کہ مثلا شیعہ جو ہیں وہ امن سے رہیں، عافیت سے رہیں، کوئی شیعوں کو قتل نہ کریں. قتل تو ہم ہی ہوتے ہیں. اور جو ہے کوئی شیعہ کسی مخالف فرد کو خدا نخواستہ کوئی اس کو اذیت نہ کرے، اس کو گالی نہ دے، اس کو نقصان نہ پہنچائے. یہ بالکل ہم اس بات کے حامی ہیں، وہی بات ہم چاہتے ہیں. لیکن اس سے علاوہ جو ہمارے جو شیعہ معممین ہیں، وہ جسے اتحاد، جیسے امین شہیدی ہیں، جواد نقوی ہیں، یہ لوگ اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں صرف سوائے ڈرامہ کے یا نعرہ بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اتحاد امت اس حد تک، یعنی کہ امت الفت سے رہے. اختلاف تو ہیں، ایک دوسروں کو قتل نہ کریں. جیسے یہود و نصارہ آپس میں رہتے ہیں، یہود و نصارہ کا اختلاف بہت زیادہ ہے، لیکن ایک دوسروں کو قتل نہیں کرتے. ہم بھی اسی طرح جو ہیں، مسلمان کے لیے اس کا جان و مال و عزت محفوظ ہے، تو ایک دوسروں کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی بات سنیں. یہ بات ہمیں منظور ہے. عماد الاسلام صاحب، خدا آپ کو عزت دے. جب بھی آپ فون کریں یہاں پہ ہم سر آنکھوں پر، اور میں اپنے کنٹرول روم سے کہتا ہوں کہ جب بھی یہ فون کریں تو ان کو سب سے آگے بغیر کسی انتظار کے مجھ سے ملا دیں. حتماً یہ کام کریں، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم. بات کریں بھائی، بات کریں. السلام علیکم. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. کہاں سے؟ راول پنڈی سے قبلہ. راول پنڈی، بہترین. اوکے جناب، کیسے ہیں؟ جی قبلہ، مجھے یہ گزارش کرنی تھی ان مولویوں کی منافقت پہ. ابھی یہ جو آئے تھے تبلیغی جماعت والے عماد الاسلام صاحب، تو انہیں کہیں کہ یہ جو اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں، ہم نے کب کسی کی مسجد میں جا کے بم دھماکے کریں، یا کب ہم نے دیوبندی کافر یا بریلوی کافر یا لذیذ کافر کا ہے. یہ اپنے دیوبندی بھائیوں سپہ صحابہ والے جو ہیں، لشکری جنگی والے جو ہیں، ان کی جب کوئی مجلس ہو رہی ہو، تقریر ہو رہی ہو، جس میں یہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، ان کے سر عام قتل عام کے فتوے دیتے ہیں، تو ادھر جا کے یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ لوگ ادھر آ کے ہم لوگوں کو، جو ہم پہلے سے ہی مظلوم ہیں، مظلوم ہیں اور ظلم کا نشان ہے، ہمیں آ کے یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ بھائی اطاعت کرو اور فلانا کرو، یہ کرو. پھر اس کے بعد یہ طارق جمیل کا وہ دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں. طارق جمیل کی اگر آپ کہیں تو میں یوٹیوب پہ ویڈیو کا لنک بھیجوں گا. جو یہ سپہ صحابہ کا سرغنہ جو تھا، نام تو ملون کا علی شیر ہجری تھا، لیکن وہ ناسبی سپہ صحابہ کا سرغنہ تھا. اس میں گئے ہوئے مسجد میں کسی جگہ، اور وہاں پہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جو ابو بکر کو کافر مانگتا ہے بدبخت، وہ خود کس طرح مسلمان، اور پوری شیعوں کے خلاف تک. پھر یہ منوز، یہ پادری طاہر الپادری جو ہے، اس نے شیعوں کے خلاف کتنی تقریریں کی ہیں. یہ اس کے ادھر گئے مدرسے میں، جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، منہاج القرآن وغیرہ، کیا ادھر جا کے اس کی تعریفیں کی ہیں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے شیعوں کے خلاف.
اور اوپر سے بنی امیہ کو برا بلا کے کہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں، بنی امیہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، تو اوپر سے کہتے ہیں معاویہ نے بڑے ظلم کیے، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے برے کام کیے. اور بھائی معاویہ تو چھوٹا سا چور تھا، اس کے کیا تم لوگ ہمیں بتاتے ہو؟ معاویہ کو جو لے کے آیا تھا عثمان، عمر، ابو بکر، جنہوں نے اہل بیت پہ اتنے مظالم کیے، ان کے خلاف بولو نا. تو یہ عجیب لوگ ہیں، ہمیں آ کے مطلب وہ اس طرح کا درس کہہ رہے ہیں اپنے وہ سپاہی صحابہ اور ساروں میں جا کے یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ کتنے منافق ہیں یہ. اور آپ نے اس مولوی کو یہ کیوں نہیں یہ جواب دیا قبلہ؟ شاید کرتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، شاید کرتے ہوں گے، یہ شاید جاتے ہوں گے اپنے ہاں زیادہ بولتے ہوں گے نا، شیعوں کے پاس آتے ہیں، اتحاد کی دعوت دیتے ہیں تو اپنے ہاں تو اس سے زیادہ کرتے ہوں گے. اچھا نہیں مجھے کیا معلوم، کسی جگہ بھی نہیں، کسی جگہ بھی نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں ہے. بلکہ میں نے حوالہ دیا نا آپ کو، میں طارق جمیل کی میں ویڈیو کا لنک بھیجتا ہوں، جو علی شیر حیدری کے پاس جا کے بولتا ہے کیوں گالی. اور یہ جو جواد نقوی کو جس کو کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا منافق آدمی ہے، بہت بڑا منافق آدمی ہے. یہ کٹر دیوبندی جو شیعہ بنا ہوا ہے، یہ ابو بکر کو رضی اللہ وغیرہ کہتے ہیں، اور جو معاملہ فتح ہوا اس کو کہتا ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی ابو بکر کی. انبیاء کی طرف سے جواد نقوی انبیاء کی طرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گناہ کی نسبت دیتا ہے. خدا نے قرآن میں کہا سا آدمہ کو رب، اس طرح کی کوئی آیت ہے، ٹھیک ہے. وہ علم کو بدعت کہتا ہے، علم لگانے کو، تابوت کو، ان چیزوں کو بدعت کہتا ہے. اور پکا خامنائی کا پٹھو ہے، پکا خامنائی کا پٹھو. کون؟ جواد نقوی. اس نے مدرسہ بنایا جواد نقوی، اربوں روپے کا اس نے مدرسہ ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے، ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے، لاہور کے اندر بنایا ہے. شیعہ پاکستان کی میں ہم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ہم چندے کر کے اس کو اتنا پیسے دے سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مدرسہ بنا لے. تو یہ عجیب منافق مولوی ہیں قبلہ، عجیب منافق مولوی ہیں. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا علی مدد، یا علی مدد. بھائی مجھے نہیں معلوم آپ پاکستان کے حالات کیا ہیں، پاکستان کے علماء کیا کہتے ہیں، جو بالخصوص مخالفین کے علماء ہیں ان کو تو میں بالکل نہیں جانتا. جو شیعہ علماء ہیں ان میں سے جو معروف مشہور ہیں ان کو جانتا ہوں، اور ان کے میں کہتا ہوں کہ وہ بہت منحرف ہیں، بہت ہی منحرف ہیں. مثلا جواد نقوی ہیں، امین شہیدی ہیں. یہ شہنشاہ نقوی بھی جو ہے نا، یہ مجھے جن مدارس کا یہ پڑھا ہوا ہے، مجھے اس کے عقائد صحیح نہیں لگتے ہیں. مجھے بہت تعجب ہوگا کہ اس کے عقائد صحیح ہوں. یہ لوگ یعنی حوض علم قم سے جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں اس میں سے اکثر یعنی ان کا اساس ہی یہی ہے اس سے کافر تر مولوی کی تربیت کی جائے کہ جو وہ ایرانی حکومت کے سیاست کے لیے کام کرے، نہ یہ دین کی خدمت. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ لوگ آپ کو مجالس میں مثلا شہنشاہ نقوی جیسے یہ لوگ کچھ فضائل بھی سناتے ہیں، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جذب کرنے کے لیے کچھ فضائل سناؤ، پھر آگے سے وہ ایرانی ایجنڈا آگے بڑھاؤ. یہ چکر ہوتا ہے یہ لوگ کا. ہو سکتا ہے میں اب شہنشاہ نقوی کو اچھی طرح نہیں جانتا، وہ صحیح العقیدہ ہو، لیکن جس فیکٹری سے یہ لوگ نکلتے ہیں وہ فیکٹری ہے کافر بنانے والی فیکٹری. حوض علم قم وہ فیکٹری ہے زیادہ سے زیادہ کافر مولوی پیدا کرو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں شاہین بات کر رہا ہوں فن لینڈ سے. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اس سے پہلے جو کال الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے جواد نقوی کے بارے میں. جواد نقوی جو پاکستان کے شیعہ عالم دین ہے، وہ بھی جواد نقوی کے کافی خلاف ہیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے شیعہ دین کو ایک طرح سے خود کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے وہ. اور جو بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہیں، ان کو ایک دم قید کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو کوئی موبائل فون کا ایکسیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ کمرے میں بند کر کے ان کو سمجھے اپنی ایک طرح سے کہہ لیں پوجا کرواتا رہتا ہے. باقی میرا سوال یہ تھا کہ جو سنی عالم دین ہے، یہ جو رد کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر یا اس واقعے کے اوپر جو سیدہ سلام اللہ علیہ پہ دروازہ جو گرایا گیا تھا، کتاب سلیم، تو یہ اس کا رد کس طرح کرتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں وہ کہ اس وقت موجود نہیں تھا سلیم، یا کیا تھا؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں گے. نہیں، سلیم کو تو نہیں مانتے نا. یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کی جھوٹی کتاب ہے. یہ تو یہی کہیں گے شیعوں کی کتاب. ہمارے جتنے احادیث ہیں وہ کہیں گے کہ یہ جو بھی ان کے عقیدے کے خلاف ہو، وہ کہیں گے یہ شیعوں کی جھوٹی حدیث ہے. ہاں، وہ اس کو تو نہیں مانتے نا، مخالفین ان کو تو نہیں مانتے. وہ کہیں گے یہ شیعوں کی جھوٹی احادیث ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھا تھا، ایک یوٹیوب پہ یہ مفتی ابو لیث کے نام سے، وہ مالکی اس سے ہے، تو وہ اس نے ایک بخاری کے اوپر پوری سیریز بنائی تھی.
بخاری گیٹ کر کے نام سیریز ہے اس کا. تو اس میں اس نے بتایا کہ بخاری خود اس کو اس کی ویلیڈیٹی کچھ ہے نہیں, کیونکہ جس کے تھرو ٹرانسمٹ ہوئی ہے بخاری اس کا نام فبرری ہے شاید, اس ٹائم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ, فبرری کر کے کوئی نام تھا. تو وہ بولا تھا کہ نا وہ اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھا جب یہ, کیونکہ اس کو فبرری کو کلیم یہ کرتے ہیں وہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن ہسٹری کے حساب سے وہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں. تو جو ٹرانسمٹ ہوئی ہے ابھی ہمارے پاس بخاری, وہ فبرری کے تھرو ہی, اور فبرری اس زمانے میں ایگزسٹ کرتا نہیں تھا. تو فبرری بھی ایک طرح سے مطلب جو بخاری ہے وہ ایک اس کی صحیح کچھ بتا دیں تو. بہت مہربانی آپ کی, مجھے بہت مہربانی. کسی نے بخاری پہ فلم لکھا ہے, آپ نے فلم بنایا اس نے, آپ نے ویڈیو بنایا؟ فلم نہیں ہے, یوٹیوب سیریز ہے, مطلب پلے لسٹ بنی ہوئی ہے بخاری. مجھے نہیں معلوم اس کا, مجھے نہیں معلوم اس کا. مفتی ابو لیث کافی مشہور ہے, ان کی وہ میم بھی بڑی مشہور ہے, وہ نوٹی نوٹی یو نوٹی نوٹی کر کے ایک مہیم. اچھی بات ہے, بہت مہربانی, کافی اچھے وہ ہیں. جی جی, خدا آپ کو عزت, بہت مہربانی. یا علی مت, خدا حافظ.